بچہ بچہ نور کا، کائنات وجود میں آ گئی۔ کملی والے نے غار حرا کی زندگی کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ حکم ہوتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کا، ختم النبوت کا اعلان فرماؤ۔ اللہ کے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، اہل قریش سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اہل قریش، تم جانتے ہو تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، اگر مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو تو اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ ایک ہے اور میں تمہارا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب یہ الفاظ سنے تو مجمع منتشر ہونے لگا۔ بنی عدی جا رہے ہیں، بنی فہر جا رہے ہیں، مجمع کے لوگ ادھر ادھر کھسک رہے ہیں۔ کبھی ابو لہب ہنستا ہوا جا رہا ہے، کبھی ابو جہل ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ ایسے میں سناٹے سے ایک معصوم سی آواز بلند ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری عمر سب سے کم ہے، لیکن میں علی ہوں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتا۔ ہجرت مدینہ، بستر رسول پر علی سو رہے ہیں، یہ ہے وفا۔ آگے چلتے ہیں۔ غزوہ خیبر ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ لیکن آج میں غزوہ خیبر کی بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آج عشق و محبت کی اس واقعہ کی یاد دلانا چاہتا ہوں جب کائنات اللہ کے بنائے ہوئے اصول بھی بدل جاتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بالکل پاس وادی صحبہ ہے، نماز عصر کا وقت ہے۔ عصر کے بعد اللہ کے محبوب کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمعین، وہ مولود کعبہ جن کی ولادت کعبہ میں ہوتی ہے، ارے تاریخ بتاتی ہے، دن گزر رہے ہیں، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ارے کیوں آنکھیں نہیں کھول رہا؟ پریشان ہو رہے ہیں خاندان والے۔ اتنے میں آقا کریم کو بلایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب اس معصوم علی کے سامنے آتے ہیں تو علی مسکرا کر آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ آج وادی صحبہ میں اللہ کا محبوب آرام کرنا چاہتا ہے، کس طرح سے کہ گود علی کی ہے اور سر مصطفیٰ کا ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں چہرہ بددعا کو، وہ علی کہ پیدا ہوتے ہی جس کی آنکھوں کو طرف تھی کہ یہ اس وقت کھلے گی جب چہرہ بددعا کو دیکھیں۔ آج علی کی گود میں آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق کو اور کیا چاہیے کہ محبوب کا چہرہ و دہا کہ جسے دیکھ کر خدا کی ذات عاشق ہو گئی ہو، آج علی اس چہرے کو دیکھ کر عبادت عشق کر رہے ہیں۔ ایسے میں سورج اپنی چال چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی خاص بات ہے۔ شب معراج جب کملی والے گئے تو اللہ نے سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا۔ جب واپس آ کر
معراج کے واقعات بیان کیے. قریش نے ماننے سے انکار کر دیا، نشانیاں مانگی، کہا شام سے قافلہ چلا ہے، پرسوں تک پہنچ جائے گا. قافلے کو دیر ہو گئی، اللہ نے سورج کو آہستہ کر دیا، ابھی غروب نہ ہونا. اللہ سبحان اللہ. سمجھ، آج وادی صحبہ میں علی عبادت عشق کر رہے ہیں، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں، سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، نماز عصر کا وقت نکل گیا. علی کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اللہ، اور چہرہ والضحیٰ پر گرتے ہیں. سبحان اللہ. سامعین، یہ کوئی تیری اور میری نماز نہیں تھی. اللہ سبحان اللہ. ارے یہ علی کی نماز تھی. یہ وہ سجدہ ہے کہ خود خدا بھی منتظر ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی ایسا سجدہ تو کرے. اللہ سبحان اللہ. مولا سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ مولا نے کہا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک وہ کہتا نہیں ہے لبیک یا عبدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علی کے سجدے تو ملائکہ اور رب بھی منتظر ہوتے تھے. سبحان اللہ. اب اس کرب میں مولا کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، چہرہ والضحیٰ پر گرتے ہیں، کملی والے اٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے کی آنکھ سے آنسو نماز عصر کے قضا ہونے کی وجہ سے نکلے ہیں. تو سامعین ذرا غور کرنا، اللہ کے محبوب نے اپنے رب سے دعا کیا مانگی. ان الفاظ پر غور کرنا. اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی علیہ فی اطاعتک و اطاعت رسولک فعلی فرض الشمس. سبحان اللہ. یا اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اے ظاہری علم والو، کبھی اس نماز عشق کو بھی پڑھ لو. اللہ سبحان اللہ. یہ کیسی قضا ہے کہ 1000 قضاؤں کی ایک ادا ہے. سبحان اللہ. کہ اے میرے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تجھے اطاعت قبول ہے تو آج سورج کو واپس پلٹا. اللہ سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورج نہ طلوع ہونے سے رکا، نہ غروب ہونے میں دیر کی، بلکہ اپنے محور سے واپس آیا، پلٹا دیا گیا، رد کر دیا گیا، اور نماز عصر کا وقت ہوا اور مولا علی نے پھر نماز ادا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دس فراز، دس فراز، دس فراز، میرا شاہی، میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، کس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. نعرہ غوثیہ. یہ تھا وفا کا نبی، جس کا معنی ہی غیب کی باتیں بتانا ہوتا ہے. کیا ستم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں چند کتابیں پڑھنے والا اسکالر اپنے علم کے مان پر نبی کے علم کو چیلنج کر بیٹھتا ہے. ارے اللہ نے قرآن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے اس کتاب لا ریب کو نازل کیا ہے اور اس سے ہدایت صرف وہی پائیں گے جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں نور نہیں ہے،